اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ عربی کے معلم میں آج ہم پڑھیں گے الدرس الثانی عشرہ، 12واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے یا موضوع ہے اسماء الاشارتی۔ اسماء الاشارتی ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے اشارے کے اسماء۔ تو اس سبق میں مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں اسماء اشارہ کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ جن لفظوں کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسماء اشارہ یعنی اسماء الاشارتی ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قریب کے لیے یعنی نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کی کثیر الاستعمال صورتیں یہ ہیں: واحد، تثنیہ، جمع کے اسماء اشارہ 3 کالمز میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور نیچے 2 روز میں مذکر اور مؤنث ذکر کیا گیا ہے۔ تو ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، چونکہ ہم اپنے بیسک کورس میں الحمدللہ اسماء اشارہ کو اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ تثنیہ میں ھذینی بھی لکھا ہوا ہے اور ھاتینی بھی لکھا ہوا ہے، تو ساتھ سامنے لکھ بھی دیا انہوں نے کہ ھذانی جو ہے حالت رفعی میں ہے، اور ھذینی جو ہے یہ حالت نصبی اور جری میں ہے۔ ھاتانی حالت رفعی میں ہے اور ھاتینی جو ہے حالت نصبی اور جری میں ہے۔ ساتھ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، یہ 2 مرد اور یہ 2 عورتیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ چیز کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں، اور چیز جو ہے وہ اگر مؤنث ہو تو پھر اسے مرد یا عورت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال اسماء اشارہ ہمارے قریب کے جو ہیں یہ اس چارٹ میں ہو گئے۔ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہم جانتے ہیں کہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی دوسری شکلیں جو ہیں انہوں نے نہیں لکھی۔ دوسری قسم ہے اسماء اشارہ کی بعید کے لیے، جن سے دور کی طرف اشارہ کیا جائے، اور ان کی عام صورتیں یہ ہیں: مذکر میں ذاکا یا ذالکا واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے ذانکا حالت رفعی میں اور زینکا حالت نصبی اور جری میں، جمع کے لیے اولائکا جو اکثر اولائکا لکھا جاتا ہے، یعنی رسم الخط کا فرق ہے، پڑھنے میں ہم ایک ہی رکھیں گے اسے۔ مؤنث کے لیے تاکا یا تیکا یا تلکا، تاکا، تیکا یا تلکا۔ تو بیسک ہمارے کورس سے کچھ اسماء اشارہ میں زائد مل رہے ہیں جو کہ آپ ماشاءاللہ پہچان رہے ہوں گے۔ تثنیہ کا اسم اشارہ جو ہے وہ تانکا حالت رفعی میں اور تینکا حالت نصبی اور جری میں، جبکہ جمع مؤنث کے لیے اولائکا ہی اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ اصل میں اسماء اشارہ ذا، زانی وغیرہ بغیر ہا اور کا کے ہیں، مگر ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ھذا، ھذانی، ھؤلائی یہ اصل میں ذا، زانی اور اولائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہا کے بغیر استعمال ہوتے ہیں، قریب کے اور بعید کے بھی۔ کا جو اینڈ پہ لگا ہوتا ہے وہ نہیں لگتا، مثلا یہ ذا ہی بچا، پھر زانی بچا اور اولائی بچا، ٹھیک ہے، اینڈ پہ کا لگ گیا، ہا جو ہے شروع میں لگی ہوئی ہے، تو یہ پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں۔ اور تنبیہ نمبر 2 ہے کذالکا ویسا ہی یا ایسا ہی، اور ھاکذا ایسا ہی بہت مستعمل ہیں۔ تو کذالکا کا بھی لفظ جو ہے قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ویسا ہی یا ایسا ہی، اور ھاکذا کے معنی ایسا ہی، یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ تنبیہ نمبر 3 وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ بعید کے آخر میں جو کاف ہے اس کو کبھی مخاطب کے لحاظ سے ضمیر مخاطب مجرور کی طرح بدلا کرتے ہیں۔ جس طرح مخاطب کی ضمیر بدلتی ہے نا، کا کما کم، کی کما کننا، اسی طرح اس میں اشارہ بعید کے آخر میں جو کاف آ رہا ہے نا، اس کو کبھی مخاطب کے لحاظ سے بدلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مخاطب کی ضمیر مجرور جو ہے اس کو بدلا کرتے ہیں، جس سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
یہ تبدیلی زیادہ تر ذالکہ میں ہوتی ہے، جیسے ذالکہ، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکن، ان سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ ذالکما ربکما، وہ تم دونوں کا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے۔ یعنی یہ پوائنٹ بالکل وہی ہے کہ فرض کیا دور سے زید آ رہا ہو اور میں زید کی طرف اشارہ کر کے اپنے واحد مخاطب سے خطاب کر کے کہوں ذالکہ زیدن، ذالکہ زیدن، اگر میرے مخاطب جو ہیں وہ دو ہوں، زید وہ ایک ہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، لیکن ان دو مخاطبین کی وجہ سے میں اس میں اشارہ ذالکما استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ذالکما کا ترجمہ یہاں پر ذالکہ کا ہی ہوگا۔ میں ان دونوں کے اعتبار سے یہ جملہ بول سکتا ہوں ذالکما زیدن، اور اگر میرے مخاطبین دو سے زائد ہیں، جمع ہیں، لیکن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں زید وہ ایک ہی ہے، تو ان مخاطبین کے اعتبار سے میں ذالکم زیدن بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ انہوں نے بتایا کہ یہ تبدیلی زیادہ تر ذالکہ میں ہوتی ہے، قرآن مجید میں تلکہ میں بھی یہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ تنبیہ نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ اسماء اشارہ تثنیہ کے علاوہ سب مبنی ہیں، واحد کے اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں، جبکہ تثنیہ کے یعنی مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی نہیں ہیں۔ ان کی مختلف شکلیں آپ نے دیکھ لی ہیں، ہازانی ہازینی، ہاتانی ہاتینی، زانکا زینکا اور تانکا تینکا۔ پوائنٹ نمبر 2 بتا رہے ہیں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر جملے کا ایک جز یعنی مبتدا، فاعل یا مفعول ہوتے ہیں، مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کی مانند۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مشار الیہ کہتے ہیں، اور اشارہ اور مشار الیہ مل کر ایک مرکب ناقص کنسٹرکٹ کرتا ہے جسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے، اور یہ مرکب اشاری جو ہے یہ جملے کا کوئی جز ہو سکتا ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی ہو سکتا ہے یا مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ مشار الیہ ہمیشہ معرف باللام یا مضاف ہوتا ہے۔ مشار الیہ ہمیشہ معرف باللام ہوگا، الف لام کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب مرکب اشاری بیسک کورس میں پڑھا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مشار الیہ کو تیار کریں گے اور اسے الف لام کا زیور پہنائیں گے، یعنی الف لام کے ساتھ اسے ضرور آراستہ کریں گے۔ یا دوسرا پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے یا وہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مرکب اضافی میں مضاف کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی پاسبل ہے، لیکن فرق یہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے بھی آ جائے گا، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جب بھی مرکب اضافی میں مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اشارہ مرکب اضافی کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اگر مشار الیہ معرف باللام ہو تو اس میں اشارہ پہلے لانا چاہیے، بالکل یہی پوائنٹ میں جو ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، جیسے حاضل کتابو، یہ کتاب، مشار الیہ معرف باللام ہے، الف لام کے ساتھ ہے تو اشارہ پہلے آ رہا ہے۔ اور اگر وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی مشار الیہ جو ہے وہ مضاف بن کر آ رہا ہو تو اسم اشارہ کو مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، جیسے کتابکم، کتابکم میں ہم مضاف کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم حاذا اشارے کو آخر میں لائیں گے، کتابکم حاذا، اور ترجمہ کریں گے تمہاری یہ کتاب۔ ابن الملکی حاذا، بادشاہ کا یہ لڑکا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ اگر مذکورہ فکروں میں اس میں اشارہ پہلے لایا جائے، یعنی یہ مضاف کی طرف جو اشارہ استعمال ہوا ہے نا، اگر ہم اس میں اشارہ کو شروع میں رکھ دیں اور کہا جائے کتابکم حاذا کی بجائے حاذا کتابکم، تو اس کے معنی ہوں گے یہ تمہاری کتاب ہے، یعنی یہ ایک مکمل جملہ اسمیہ بن جائے گا جس میں حاذا مبتدا ہوگا اور کتابکم اس کی خبر ہوگی۔ اس صورت میں کتابکم مشار الیہ نہیں بلکہ خبر ہے، اس لیے جملہ پورا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی لکھا جاتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ جب اس میں اشارہ اکیلا بغیر مشار الیہ کے جملے میں مبتدا واقع ہو، یعنی اس میں اشارہ آ رہا ہے اور اس کا مشار الیہ نہیں ہے ساتھ، جملے میں مبتدا بن رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر خبر معرف باللام ہے، آپ کی خبر اگر معرف باللام آ رہی ہے، خبر ویسے تو نکرہ ہوتی ہے نا، لیکن اگر وہ معرف باللام ہے تو اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیں،
جو صیغے میں اس میں اشارہ کے مطابق ہو، جیسا کہ سبق نمبر 6 میں جملہ اسمیہ کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے۔ یعنی بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا سمپل ایک جملہ اسمیہ ہے جی، ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس جملے میں ہم اگر خبر کو یعنی کتابن کو معرفہ لانا چاہتے ہیں، الکتابو کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ خبر آپ کو پتہ ہے معرفہ بھی آ سکتی ہے، تو اس صورت میں کنفیوژن ہو جائے گی کہ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے، حالانکہ یہ مرکب اشاری نہیں بلکہ مبتدا اور خبر ہے۔ تو ایسی صورت میں اشارہ اور یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان میں ہم ایک ضمیر بڑھا دیں گے، مرفوع ضمیر لے آئیں گے جو کہ اس میں اشارہ کے مطابق ہوگی، اور یہ جملہ بن جائے گا ھذا ھو الکتاب، اور اس کا ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ یا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایسی مثالوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ مشار الیہ مقدر یعنی دل میں پوشیدہ ہے، گویا اصل یا دراصل یہ ہے کہ ھذا الشیء ھو الکتاب، ھذا الشیء ھو الکتاب، یعنی ھذا کتاب کو وہ کہتے ہیں کہ ھذا الشیء کتاب، یعنی یہ چیز کتاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس صورت میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ جو ہوا لگا ہے تو اس طرح جملہ بنے گا کہ ھذا الشیء ھو الکتاب اولئک الناس ھم المفلحون۔ تو یہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا۔ 5ویں پوائنٹ میں بات جو ہے کہ اگر خبر معرب باللام نہ ہو تو ضمیر نہ بڑھائیں، جیسے ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، اس مثال میں بھی مشار الیہ مقدر ہے۔ جیم پوائنٹ ہے کہ اگر مضاف ہو تو بھی ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، ھذا ابن الملکی، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، ھذا کتابکم، یہ تمہاری کتاب ہے۔ البتہ کلام میں زور پیدا کرنا مقصود ہو تو ضمیر بڑھا دیتے ہیں، جیسے ھذا کتابکم، یہ تمہاری کتاب ہے۔ اب ھذا مبتدا اور کتابکم خبر کے درمیان اگر میں ہوا کی ضمیر لے آؤں تو ھذا ہوا کتابکم بن جائے گا جملہ، اور اس کا ترجمہ ہوگا یہی تمہاری کتاب ہے، یہی تمہاری کتاب ہے۔ ذاکا ابن الملکی اگر جملہ ہو، وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور ہوا کی ضمیر اگر مبتدا اور خبر کے درمیان میں لے آئی جائے تو جملہ بن جائے گا ذاکا ہوا ابن الملکی، اور ترجمہ یوں بنے گا کہ وہی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تنبیہ نمبر 5، ابن الملکی ھذا اور ھذا ابن الملکی، ان دونوں مثالوں کے فرق کو خوب ذہن نشین کر لو۔ ابن الملکی ھذا کنسٹرکشن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اشارہ جو ہے وہ مضاف کی طرف ہے، یعنی مضاف جو ہے ابن وہ مشار الیہ ہے ھذا کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ھذا ابن الملکی میں بتایا جا رہا ہے کہ ھذا مبتدا ہے اور ابن الملکی جو ہے یہ خبر ہے، بلکہ ھذا کے بعد جو اصل مشار الیہ ہے وہ محذوف ہے، یعنی ھذل ولدو، ھذل ولدو، یہ لڑکا بادشاہ کا بیٹا ہے، کچھ اس طرح سے عبارت جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ تنبیہ نمبر 6 بتا رہے ہیں کہ ہا ہنا یا ہنا، یہاں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہنا کا وہاں، یہ بھی اسماء اشارہ ہیں اور ان کے استعمال کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ ہنا سے پہلے ہا لگ گیا تو ہا ہنا بن گیا یہاں کے معنی میں، اور ہنا کے بعد کا لگ گیا تو وہاں کے معنی میں یہ اشارہ استعمال ہو گیا، یہ بھی اسماء اشارہ ہیں۔ سلسلہ الفاظ نمبر 11، 3 انجیر کو کہتے ہیں جی، ہمراہ سرخی، خال الف پیٹرن پہ اس کی جمع آئے گی یعنی اخوال ماموں، خالہ، خالہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لا ریبہ لا نفی جنس، اور اس میں اس کا اس سے ملا کر وہ ترجمہ لکھ رہے ہیں کچھ شک نہیں۔ اب یہ وہ مفہوم ہے جو ترجمے میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ام کا لفظ جو ہے چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ام کی جمع اعمام آتی ہے افعال کے وزن پر۔ امہ پھپھی، المتقی پرہیزگار، مطلوب مقصود کے معنی میں آتا ہے، منظر نظارہ، اور اس کی جمع آپ نے لام پیٹرن پہ بنانی ہے، مناظر۔ ہدن ہدایت، وجہ چہرہ، منہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، چہرے کے لیے زیادہ لفظ استعمال ہوگا،
اور اس کی جمع جو ہے وجوہن با پیٹرن پر آئے گی. قال فعل ماضی مذکر اس مرد نے کہا، قالت مؤنث اس عورت نے کہا، کأنہ گویا کہ جیسا کہ، اور کأنہ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے. ریب شک کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سلسلہ الفاظ نمبر 11 الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب چلتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف. مشق نمبر 11 میں جملے لکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ترجمہ کریں. تو حاذا ہوا مطلوبی، حاذا مبتدا ہے اور مطلوبی جو خبر ہے مضاف ہے، بیچ میں ضمیر ہوا کی آ رہی ہے تو زور کے لیے آئی ہے یہاں پر، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ضمیر اس وقت لگانی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان میں جب خبر معرف باللام ہو. ٹھیک ہے، پھر ہم نے لگانی ہے، اس وقت ہم اس ضمیر کا کوئی اضافی ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر ہمیں اس کا اضافی ترجمہ کرنا پڑے گا کیونکہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں یہ آ رہی ہے. تو ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ یہی میرا مقصد ہے. حاذا ہوا مطلوبی، یہی میرا مقصد ہے. اب اس کا انالیسس آپ کو پتہ ہے، حاذا مبتدا ہو جائے گا اور ہوا پھر مبتدا اور مطلوبی مضاف الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پہلے حاذا جو لگا ہوا ہے اس کے لیے خبر بن جائے گا، اور حاذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو اس طرح سے اس کا انالیسس کیا جائے گا. دوسرا جملہ ہے ھذہ امرأۃ حسنۃ. ھذہ مبتدا، امرأۃ حسنۃ نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن مرکب توصیفی، یہ خبر ہو گئی جی. یہ ایک اچھی عورت ہے، یہ ایک اچھی عورت ہے. تیسرا جملہ ہے ھذان الرجلان اخوانی. اب ھذانی کے بعد الف لام والا اسم لگا ہوا ہوگا تو وہ اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا بنے گا جملہ اسمیہ میں، ذہن میں رکھیے گا. اور اگر جملہ فعلیہ آ رہا ہوگا تو اس میں یہ وہ فاعل بھی بن سکتا ہے اور مفعول بھی بن سکتا ہے. ھذان رجلانی اشارہ مشار الیہ مبتدا اور اخوانی خبر، یہ دونوں آدمی بھائی ہیں. چوتھا جملہ ہے ہؤلاء الاشخاص اخوان، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور اخوان خبر، یہ اشخاص بھائی ہیں. وہاں پر یہ دونوں مرد بھائی ہیں. اب دو بھائی ہیں، اردو میں ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اردو محاورہ ہے کہ یہ دونوں مرد بھائی ہیں، اور جمع میں بھی ہم اردو میں یہ اشخاص، یہ لوگ بھائی ہیں کے ساتھ ترجمہ کریں گے. جملہ نمبر 5 ہے کتاب ھذا الولد. کتاب ھذا الولد نظیف. کتاب مضاف ہے، ھذا الولد اشارہ مشار الیہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا اور خبر آ رہی ہے نظیف. اس لڑکے کی کتاب، اب اشارہ مضاف الیہ کی جانب ہے تو مضاف الیہ سے پہلے ہی بولیں گے اس لڑکے کی کتاب صاف ہے. وَكَذَلِكَ وَجْهُهُ، اور اسی طرح اس کا چہرہ، اور اسی طرح اس کا چہرہ. اس میں کذالک جو ہے جار مجرور بن جائے گا، خبر مقدم ہو جائے گا، اور وجہہ جو ہے مضاف الیہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. چھٹا جملہ ہے کتاب الولد ھذا وسخ. اب یہ اشارہ مضاف الیہ کے بعد لگا ہوا ہے تو مضاف کی طرف اشارہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. کتاب الولد ھذا مبتدا ہو گیا آپ کا، اور وسخ جو ہے یہ خبر ہو گئی. لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب میلی ہے. ساتویں کنسٹرکشن ہے اسم ھذہ البنت زینب. اسم مضاف ھذہ البنت اشارہ مشار الیہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور خبر جو ہے زینب، اس لڑکی کا نام زینب ہے. آٹھواں جملہ ہے تلک المناظر حسنۃ. تلک اس میں اشارہ، المناظر مشار الیہ کیونکہ معرف باللام ہے، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور خبر حسنۃ. اب آپ دیکھیں کہ المناظر غیر عاقل کی جمع ہے، مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ بھی واحد مؤنث کا لگتا ہے جو کہ تلک لگا ہوا ہے، اور مبتدا اگر آپ کا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر بھی واحد مؤنث آتی ہے جو کہ حسنۃ کی صورت میں آ رہی ہے. تو وہ مناظر اچھے ہیں. نواں جملہ ہے ہاتان الیدانی، یہ دونوں ہاتھ، اشارہ مشار الیہ مبتدا، نظیفتانی صاف ہیں خبر. 10واں جملہ ہے اھذا اخوک ام ذاک. حرف استفہام ہو گیا، ھذا مبتدا ہو گیا، اخوک مضاف الیہ خبر.
احاذا اخوکا، کیا یہ تمہارا بھائی ہے، ام ذاکا، یا وہ، ام بھی آپ کو پتہ ہے حرف عطف ہوتا ہے، اور ذاکا جو ہے وہ معطوف ہے. اب اس کو عطف کس پہ کریں گے؟ ظاہر بات ہے حاذا پر ہی اس کا عطف ہوگا، تو حاذا کو معطوف علیہ بنا دیں گے، ذاکا کو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور اخوکا جو ہے خبر بن جائے گی. کچھ اس طرح اس کا انالیسس کریں گے. 11واں جملہ ہے ذاکا امی، ذاکا وہ میرے چچا ہیں، ذاکا مبتدا اور امی مضاف الیہ خبر. ایک جملہ ہو گیا. وَحَاذَا ابْنُ عَمِّی، حاذا مبتدا، ابن عمی پیچیدہ مرکب اضافی، میرے چچا کا بیٹا، وہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے چچا کا بیٹا ہے. 12واں جملہ ہے حاذا الرجل خالی، حاذا الرجل اشارہ مشار الیہ مبتدا، خالی مضاف الیہ خبر، یہ آدمی میرا ماموں ہے. وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ، تلک المرأۃ اشارہ مشار الیہ مبتدا، خالتی مضاف الیہ خبر، اور وہ عورت میری خالہ ہے. وَهَذِهِ عَمَّتِي، هَذِهِ مبتدا اور عمتی مضاف الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور یہ میری پھپھی ہے. 13واں جملہ ہے وجہ هَذِهِ الْإِبْنَةِ لَيْسَ بِقَبِیحٍ، وجہ مضاف، هَذِهِ اشارہ، الابنتی مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مضاف الیہ، وجہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور خبر آ رہی ہے لیسا بقبیح. لیسا آ گیا، لیسا کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، لیسا کا اسم اس کے اندر ہی موجود ہے، ہوا کی ضمیر جو کہ وجہ کی طرف جا رہی ہے. بقبیح میں با جو ہے یہ زائدہ کہلاتا ہے، اور قبیح جو ہے یہ خبر ہے لیسا کی، اس لیے اسے محلن ہم منصوب کہہ سکتے ہیں. تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اس لڑکی کا چہرہ قبیح یعنی بدصورت نہیں ہے. 14واں جملہ ہے اختہ یا تانکا، اختہ یا تانکا، اختہ یا مضاف الیہ اور اشارہ آ رہا ہے تانکا مضاف کی طرف، یعنی اختہ کی طرف اشارہ ہے. اختہ کیونکہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، یعنی میری دونوں بہنیں، اور تانکا کا اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے، تو میری وہ دونوں بہنیں، یہ مبتدا ہو گیا. قائمتانی خبر ہو گیا. امامہ معلماتن یہ ظرف اور مضاف الیہ متعلق ہو گیا قائمتانی کے. میری وہ دونوں بہنیں ایک معلمہ کے سامنے کھڑی ہیں. 15واں جملہ ہے حاذِهِ الْقُمَّثْرَا حُلْوَةٌ، حاذِهِ اشارہ، القمثرا مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا. اب یہ الف مکسورہ آ رہی ہے تو اس لیے یہ مؤنث ہے اسم، خبر آئے گی حلوۃ مؤنث. یہ امرود حلوۃ جداً بہت میٹھا ہے. وَكَذَلِكَ هَذَا التِّینُ، اور اسی طرح یہ انجیر، اور اسی طرح یہ انجیر. کذالک خبر مقدم ہو گئی، اور هَذَا التِّینُ جو ہے اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا مؤخر ہو گیا. 16 جملہ ہے تلک البیوت لِزَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ. تلک البیوت جو ہے یہ اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا ہو گیا، وہ گھر، اور تلکا کا اشارہ آپ کو پتہ ہے کیوں لگا ہوا ہے، غیر عاقل کی جمع استعمال ہو رہی ہے مشار الیہ. لام جارہ آ رہا ہے، یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے زینکا، زانکا سے زینکا ہو گیا مجرور، اور زینکا کا اشارہ جو ہے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. زینک الرجلینی، زینکا اشارہ، الرجلینی مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور لام جارہ کے لیے. لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر خبر ہو گیا تلک البیوت کے لیے. وہ گھر ان دو آدمیوں کے ہیں، وہ گھر ان دو مردوں کے ہیں. 17واں جملہ ہے فی یدیک ہاتین حمرۃ، اس طرح بولیں گے اس کو، فی یدیک ہاتین، فی جار ہو گیا، یدیک مضاف الیہ، اور ہاتینی جو ہے یہ اشارہ ہے مضاف کی طرف، یدئی کی طرف، اس لیے مثنیٰ کا اشارہ لگا ہے. تیرے ان دونوں ہاتھوں میں، تیرے ان دونوں ہاتھوں میں، یہ خبر مقدم ہو گیا اور مبتدا مؤخر ہو گیا. حمرۃ سرخی ہے، تیرے ان دونوں ہاتھوں میں سرخی ہے.
18واں جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب اشارہ مشار الیہ مبتدا، لا ریب فیہ خبر نمبر 1، ھدی للمتقین خبر نمبر 2. لا ریب فیہ کا انالیسس کر لیں. لا نفی جنس، جب بھی لا نفی جنس آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. ریبہ اس کا اسم ہو گیا اور فیہ اس کی خبر ہوگی. لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن گیا، پہلی خبر بن گیا ذالک الکتاب کی، اور دوسری خبر بن گئی جی ہدن، جو کہ ایک مصدر ہے، اور یہاں پر ہدن جو ہے یہ مرفوع ہے، اس لیے کہ ایسا ہی مرفوع فارم میں ہوتا ہے، ایسا ہی منصوب فارم میں ہوتا ہے، ایسا ہی مجرور فارم میں ہوتا ہے، اور یہ اس میں مکسور ہے. اس میں مکسور کا پتہ ہے آپ کو، اگر آپ تینوں فارمز میں ایک جیسے ہی رہتا ہے، لیکن یہ مبنی نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور للمتقین جار مجرور متعلق ہو گیا ہدن کے. تو ذالک الکتاب اشارہ مشار الیہ اپنی دونوں خبریں لا ریب فیہ اور ھدی للمتقین سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. 19واں جملہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک مبتدا ہو گیا، آگے خبر آ رہی ہے علی ھدن. علی حرف جار مجرور خبر بن رہا ہے. ھدن جو ہے نکرہ اسم ہے، اور نکرہ اسم کے بعد جب بھی جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بن کر آتا ہے. تو ھدن کے بعد من ربہم، من حرف جر ہے، ربہم جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مجرور ہو گیا من حرف جر کی وجہ سے. من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ صفت بن گیا ھدن کے لیے، اور ھدن جو ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر علی حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، اور علی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ اولئک کی خبر بن گیا. اب ترجمہ کو یوں کریں گے کہ اولئک، اب اولئک لفظی ترجمہ ہوگا وہ، لیکن کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے، قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے، تو تعظیم کے لیے اشارہ لایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یہ لوگ ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اور دوسرا جملہ آ رہا ہے اولئک ھم المفلحون، اس میں اولئک مبتدا اور ھم المفلحون مبتدا خبر مل کر پہلے اولئک کی خبر ہو گیا، اور یہ فلاح پانے والے ہیں، اور یہ فلاح پانے والے ہیں. اس طرح اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے. اور حسر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے، یعنی دو ترجمے ممکن ہوں گے، اور یہ فلاح پانے والے ہیں، اور یوں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں. 20واں جملہ ہے جی کیلا. کیلا ایک فعل مجہول ہے قالا کا، اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ہا کذا عرشو کی. حرف استفہام ہو گیا. ہا کذا یہ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اشارہ ہے، اور عرشو کی جو ہے مضاف مضاف الیہ یہ خبر ہو گئی. کیا یہ تیرا عرش ہے؟ کیا یہی تیرا عرش ہے؟ کیا اس طرح کا تیرا عرش ہے؟ کچھ اس طرح کا اس کا ترجمہ کیا جائے گا. 21واں جملہ ہے قالت، اس نے کہا، اس مؤنث نے کہا، کأنہ ہوا. کأنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، ایک اسم آئے گا جو کہ ہو کی ضمیر اٹیچڈ ہے، یہ منصوب ہوتا ہے، اور ہوا جو ہے وہ خبر ہوگی اس کی. تو گویا کہ وہ کأنہ ہو، گویا کہ وہ ہوا وہ ہے، گویا کہ وہی ہے، گویا کہ یہی ہے. اس طرح ترجمہ کیا جائے گا اس کا. 22واں جملہ ہے انا ہا ہنا قاعدون. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم ہو گیا، قاعدون خبر ہو گئی، اور ہا ہنا جو ہے یہ اشارہ استعمال ہوا، اور اشارہ یہاں پر ظرف کے معنی میں استعمال ہوگا. یہاں کا ترجمہ ہم کریں گے، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ہا ہنا پہلے آیا ہے تو ہم کہیں گے بے شک ہم یہیں بیٹھے ہیں. 23واں جملہ ہے فزانی کا برہانانی من ربی کا الی فرعون. فزانی کا، زانی کا اسم اشارہ مثنیٰ کا، پس وہ دو، ٹھیک ہے، اور وہ کا اشارہ اس لیے لگ رہا ہے کہ عام چیز نہیں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور عصا کا جو موضع دکھایا تو وہ معمولی چیزیں نہیں تھی. پس یہ دو مبتدا ہو گیا زانی کا، برہانانی خبر ہو گئی. یہ دو بڑی نشانیاں ہیں، اور مر ربی کا نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے،
تو ہم اسے برہانانی کی صفت بنا دیں گے، یعنی تیرے رب کی طرف سے ایسی دو نشانیاں جو تیرے رب کی طرف سے ہیں اور کس کی طرف ہیں؟ الی فرعون، فرعون کی طرف۔ 24واں جملہ ہے قال کذالک قال ربک۔ قال فعل اس نے کہا، ہوا اس کا فاعل، کذالک جار مجرور، قال ربو کی۔ اب اس وقت ڈیٹیل انالیسز میں نہیں کروں گا اس کا، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا کورس صرف ریویژن کے تحت پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پھر مشکل ہو جائے۔ قال ربو کی، قال فعل اور ربو کی جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور قال کذالک، قال کا مفعول جو ہوتا ہے وہ یہاں پر کذالک کے طور پہ آیا، اور قال کا مفعول جو ہے وہ کبھی بھی ایک سنگل ورڈ نہیں ہوتا بلکہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے۔ عربی میں ترجمہ کریں جی، اب اصل کام ہے آپ کا۔ یہ طبیب عالم ہے، یہ طبیب جو ہے اشارہ مشار الیہ کے ہم مبتدا بنا لیں گے اور عالم جو ہے وہ خبر ہو جائے گی۔ تو یہ طبیب، پہلے مشار الیہ کو تیار کریں گے الطبیب، اور اس کے حساب سے اشارہ لگائیں گے جو کہ حاذا بن جائے گا، تو حاذا الطبیب عالم۔ دوسرا جملہ ہے میرا یہ دوست دولت مند ہے، میرا یہ دوست، میرا یہ دوست مبتدا ہو گیا، دولت مند ہے خبر ہو گئی، اور اس کنسٹرکشن میں میرا یہ دوست جو ہے اشارہ مضاف کی طرف ہے، تو میرا دوست حبیبی، رفیقی، صدیقی، صدیقی حاذا یہ مبتدا بن گیا، اور غنی دولت مند ہے، امیر ہے۔ تیسرا جملہ ہے وہ دوست جمع دولت مند ہیں، وہ دوست یعنی وہ سب دوست، اولئک الاصدقاء اغنیاء، وہ دوست دولت مند ہیں، امیر ہیں۔ چوتھا جملہ ہے بادشاہ کا یہ لڑکا، بادشاہ کا یہ لڑکا سخی ہے، بادشاہ کا یہ لڑکا مبتدا بن گیا، سخی ہے خبر ہو گئی، اشارہ جو ہے وہ مضاف کی طرف ہے، تو ہم کہیں گے ابن الملکی حاذا، ابن الملکی حاذا، بادشاہ کا یہ لڑکا کیا ہے؟ سخی ہے، اور سخی کے لیے لفظ استعمال کریں گے ہم سخیٌ، ٹھیک ہے۔ ابن الملکی حاذا سخیٌ۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں ہم مبتدا بنا لیں گے، بھائی خبر بنا لیں گے، تو کہیں گے حاذانی اخوانی، حاذانی اخوانی۔ چھٹا جملہ ہے وہ اونٹنی خوبصورت ہے، وہ اونٹنی مبتدا بن گیا، تلک الناقۃ، الناقۃ اور اس کے لیے اشارہ تلکا لگ گیا، تلک الناقۃ جمیلۃ حسنۃ، کچھ بھی لفظ لگا سکتے ہیں آپ۔ ساتواں جملہ ہے یہ خوبصورت لڑکا نیک ہے، یہ خوبصورت لڑکا مبتدا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ اشارہ مشار الیہ کا مجموعہ ہے، اور مشار الیہ جو ہے وہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے۔ یہ اشارہ ہو گیا خوبصورت لڑکا، مرکب توصیفی ہو گیا، تو پہلے مرکب توصیفی تیار کر لیں، الولد الحسن یا الولد الجمیل، الف لام کے ساتھ ہم نے تیار پہلے سے کر لیا، لہٰذا اشارہ واحد کا لگا لیں گے، حاذل ولد الجمیل یا حاذل ولد الحسن صالح، اس کی خبر آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا، حاذل ولد الحسن صالح۔ آٹھواں جملہ ہے اے عبداللہ، یا عبداللہ، کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ کیا سوال ہو گیا، یہ تمہارا لڑکا ہے، یہ تمہارا لڑکا ہے، حرف استفہام آ گیا، یہ مبتدا ہو گیا، تمہارا لڑکا جو ہے مضاف مضاف الیہ خبر بن گئی۔ یا عبداللہ احاذا ابنو کا، احاذا ابنو کا یا حل حاذا ابنو کا۔ نواں جملہ ہے وہ لڑکے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ لڑکے مبتدا کھڑے ہیں خبر، اپنے باپ کے سامنے متعلق کے خبر۔ وہ لڑکے اولئک الاولاد، اولئک الاولاد قائمون کھڑے ہیں اپنے باپ کے سامنے، امامہ امامہ ابیہم، امامہ ابیہم اپنے باپ کے سامنے، باپ تو ایک ہی ہے نا سب کا، اس لیے باپ کو جمع نہیں لائیں گے ہم۔ 10واں جملہ ہے یہ ایک اچھا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے اور وہ دونوں بدکار ہیں۔ حاذا مبتدا ہو گیا، اچھا آدمی ہے خبر ہوگی جی،
हाजा रजुलुन हसनुन, हाजा रजुलुन हसनुन या सालिहुन, हाजा रजुलुन सालिहुन, और वो दोनों बदकार हैं। वज़ानिका, वज़ानिका फासिकानी, वज़ानिका फासिकानी इशारा मुब्तदा और फासिकानी खबर। 11वां जुमला है वो लड़की नेक है और वैसी ही उसकी माँ है। वो लड़की नेक है और वैसी ही उसकी माँ। अब ये उसलूब आप अच्छी तरह याद कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे जी। वो लड़की नेक है, तिलकल बिंतु, वो लड़की, तिलकल बिंतु सालिहतुन वकज़ालिका, वकज़ालिका उम्मुहा। वो लड़की नेक है, तिलकल बिंतु सालिहतुन वकज़ालिका उम्मुहा। अल्हम्दुलिल्लाह मशक हमारी उर्दू से अरबी ट्रांसलेशन वाली अच्छे तरीके से हो गई। अब चलते हैं जी सवालात की तरफ, और सवालात में पहला सवाल है कि अस्माए इशारा की कसीरुल इस्तेमाल सूरतें क्या हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली हैं करीब के अस्माए इशारा, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, और इसमें मुसन्ना के अस्माए इशारा जो हैं वो हम मंसूब और मजरूर फॉर्म के भी जिक्र कर देंगे। अस्माए इशारा में मोरब कौन से अल्फाज हैं? अस्माए इशारा में मोरब जो है वो मुसन्ना के हैं जी, बाकी वाहिद और जमा के हम जानते हैं मबनी हैं। तो मबनी वो जो अपनी शक्ल नहीं बदलता, और मोरब उसे कहते हैं जो अपनी शक्ल बदल लेता है। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहा जाता है। मुशारुन इलैह हमेशा किस तरह इस्तेमाल होता है? मुशारुन इलैह हमेशा मुअर्रफ बिल लाम इस्तेमाल होता है, यानी अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होता है, या फिर वो मुज़ाफ बनकर इस्तेमाल होता है। मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल लाम हो तो इसमें इशारा कहाँ रखना चाहिए? बिल्कुल उस मुअर्रफ बिल लाम इसम से पहले रखना चाहिए इसमें इशारा को। 5वां सवाल था। और छठा, जब इसमें इशारा बग़ैर मुशारुन इलैह के जुमले में आए तो उसके इस्तेमाल की क्या सूरतें होंगी? इसमें इशारा जब बग़ैर मुशारुन इलैह के जुमले में आए तो उसके इस्तेमाल की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं, तफसील से उन्होंने हमें बता दिया कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए पॉइंट नंबर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि वो कौन सा है। इसमें पॉइंट नंबर 5, उसका जुज़ 1 अलिफ, जुज़ बा, जुज़ जीम, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप शीट में, स्लाइड में देख सकते हैं। 7वां सवाल है किताबुकुम हाजा और हाजा किताबुकुम के माना और तरकीब में फ़र्क क्या है? किताबुकुम हाजा जो है ये मुरक्कब इजाफ़ी कंस्ट्रक्शन है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है, मुरक्कब नाकिस है। किताबुकुम हाजा यानी इसमें हाजा का इशारा जो है वो किताब की तरफ है, मुज़ाफ़ की तरफ है, जबकि हाजा किताबुकुम पूरा एक जुमला इस्मिया है जिसमें हाजा मुब्तदा है और किताबुकुम मुज़ाफ़ इलैह खबर बन रहा है। किताबुकुम हाजा का तर्जुमा होगा तुम्हारी ये किताब, और हाजा किताबुकुम का तर्जुमा होगा ये तुम्हारी किताब है। 8वां सवाल है ज़ालिका ज़ालिकुमा ज़ालिकुम ज़ालिकी ज़ालिकुमा ज़ालिकुन्ना, इन तमाम अल्फाज के मानों में कुछ फ़र्क है या नहीं? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। ये ज़मीर जिस तरह मुखातब की ज़मीर चेंज की जाती है, इस तरह ये जो बईद के इशारे हैं उसके आखिर में आने वाला काफ जो है ये भी चेंज होता रहता है। 9वां सवाल है ज़ालिका या तिलका वग़ैरह के काफ में मज़कूरा तरीक़े पर तब्दीलियाँ कब होती हैं? मिसालें देकर समझाओ। ज़ालिका या तिलका वग़ैरह के काफ में मज़कूरा तरीक़े पर तब्दीलियाँ कब होती हैं? ये हमने देखा है कि उस वक्त होती हैं जब आप मुखातब के एतबार से बात करना चाह रहे होते हैं। मैं इसकी तफसील से मिसाल दे चुका हूँ कि ज़ैद दूर से आ रहा है और आपका मुखातब एक है, तो आप यही जुमला बोलेंगे जी ज़ालिका ज़ैदुन, और अगर आपके मुखातबीन 2 हैं, ज़ैद एक ही है, तो आप ज़ालिकुमा ज़ैदुन भी कह सकते हैं। और अगर आपके मुखातबीन 2 से ज़ायद हैं, ज़ैद एक ही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो आप ज़ालिकुम ज़ैदुन भी कह सकते हैं। तर्जुमे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों का तर्जुमा ज़ालिका ज़ैदुन ही होगा, यानी वो ज़ैद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर हमारा सबक नंबर 12 मुकम्मल हो गया, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमने बेसिक कोर्स में पढ़े हैं वो हमारे रिवाइज़ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए सबक के साथ आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।